بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسبیل مقدمہ اس سے قبل فلکیات کا تعلق چونکہ زمانے قدیم سے فلسفے کے ساتھ رہا اور عصر حاضر میں اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو چکا ہے. اب یہ مستقل ایک بحث ہے کہ سائنس اور فلسفہ یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے. جیسے عام طور پر لوگ پڑھا لکھا طبقہ ہمارے علماء کو تانا دیتا ہے کہ علماء ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب سائنس کو پڑھو تو ان کے یہاں پر ہمارے سے زیادہ اختلاف ملتا ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی اختلاف جزئیات میں ہوتا ہے، ان کے یہاں پر تو سیدھا اصول میں اختلاف ہوتا ہے. اصول نہیں بلکہ بنیادی عقیدے تک کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا اختلاف جو ہے وہ انسانی معاشرے کا جزء لا ينفك ہے. اختلاف سے کسی کو رستگاری نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اختلاف یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. اختلاف انسانی معاشرے کی زینت ہے اور اختلاف کے بغیر انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو بہت کچھ پڑھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف کے بغیر ترقی ممکن نہیں. اگر سب لوگ متفق ہوتے ایک ہی چیز پر تو انسان ترقی نہیں کرتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے تنوع اور اختلاف انسان کے ظاہر میں، انسان کے باطن میں، انسان کی فکر میں، انسان کی طاقت میں، انسان کی صلاحیت میں، انسان کے علم میں، اور انسان کو کسبی اور وہبی طور پر جتنی چیزیں دی گئی ان سب میں تنوع اور اختلاف، کوئی چیز اختلاف سے بالاتر نہیں. تو اب یہ مستقل ایک بحث ہے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں ایک ہے یا نہیں. اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو حقائق اشیاء کی متلاشی ہے. کس کی متلاشی ہے؟ کیا مطلب؟ کہ مذہب، فلسفہ اور سائنس یہ تینوں حقیقت الشیء، کسی بھی چیز کی حقیقت کا انکشاف کرنے کے در پہ، کسی بھی چیز کی حقیقت کا انکشاف کے در پہ. البتہ سب کا طریقہ الگ الگ ہے. مذہب یہ الہام اور وحی کی روشنی میں حقائق اشیاء سے پردہ اٹھاتا ہے. فلسفہ یہ تفکر اور تدبر کے سہارے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور سائنس مشاہدہ اور تجربے سے حقائق تک رسائی کی کوشش کرتی ہے. یہ تینوں کے انکشاف حقائق کے سلسلے میں بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہ کہ مذہب وحی کے سہارے چلتا ہے اور فلسفہ عقل کے سہارے چلتا ہے اور سائنس تجربہ اور مشاہدے کے دوش پر. تو تینوں حقیقت کا انکشاف چاہتے ہیں، مگر تینوں کے حقیقت تک پہنچنے کے راستے الگ الگ. اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے مضبوط جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے؟ وہ مذہب کا. کس کا راستہ ہے؟ پھر مذہب بھی 2 طرح کا ہے. مذہب بھی کتنے طرح کا ہے؟ 2 طرح. ایک تو مذہب وضعی اور دوسرا مذہب سماوی. پھر مذہب سماوی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مذہب حق اور مذہب باطل. پھر مذہب وضعی انسان کا اپنا خود ساختہ وضع کیا ہوا، اس کی متعدد قسمیں. ایک ہے مذاہب وثنیہ، دوسرے ہے
مذاہب غیر وثنیہ. تو اس طرح سے اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ موضوع بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. میں آپ کے سامنے اپنے مطالعے کا صرف نچوڑ بیان کرنے کیا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اب ہمارے سامنے چونکہ فلکیات ہے تو اس فلکیات کی روشنی میں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلکیات کا تعلق چونکہ سائنس سے ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائنسی تحقیقات اور سائنسی اور فلسفی انکشافات ان کی ریئلٹی اور حقیقت کیا ہے، اور مذہب کی ریئلٹی اور حقیقت کیا ہے. تو سائنس کی حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کے افکار اور نظریات کی روشنی میں سائنسی تحقیقات میں پیش آمدہ اقدام اور خطا، ٹرائل اینڈ ایرر کے تصور کو سب سے بنیادی حیثیت حاصل. سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب کہ سائنس جو ہے ان کا سارا کے سارا مسئلہ صرف ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سائنس خود کہتی ہے کہ وی آر ٹرائیڈ پاسبل ٹو ایرر، کہ ہم کوشش کرتے ہیں جس میں خطا کا امکان ہوتا ہے، جس میں خطا کا کیا ہوتا ہے، بلکہ خطا کا امکان ضرورت سے زیادہ ہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے فقہا کے یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی فقیہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور سامنے والے کے خطا پر ہونے کا احتمال ہے. احناف شوافی کے بارے میں کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم خطا پر ہے اور اس کے بعد بھی اس پر عمل کریں تو یہ بھی خطا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو لا محالہ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ ہم نحن علی الصواب یحتمل الخطا وهم علی الخطا یحتمل الصواب. پڑھا نا آپ نے یہ کہ ہم صواب پر ہے اور احتمال خطا ہے. تو اس میں کیا مطلب کہ ہم 80-90% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیا ہے، صواب پر. 10-20% یہ امکان ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہو. مجتہدین سے ان سے خطا کم سے کم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وحی ہے. ہمارے مجتہدین کے پاس، متکلمین کے پاس، ان سب لوگوں کے پاس کیا ہے، وحی. تو ان کے سامنے حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ڈائریکشن موجود ہے، اور ڈائریکشن کے بعد انسان کا منزل تک پہنچنا کیا ہوتا ہے، آسان. ان کے یہاں ڈائریکشن ہی نہیں، وداؤٹ ڈائریکشن. جی پی ایس نہیں ہے ان کے پاس، گوگل ارتھ نہیں ہے ان کے پاس، میپ نہیں ہے. تو ہمارے فقہا کے پاس کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کا مطلب کیا ہے، ڈائریکشن. کیا ہے، ڈائریکشن، کہ بھئی کہاں مڑنا ہے، کہاں سجدہ کرنا، کہاں رکوع کرنا، کیسے کرنا. تو اس وجہ سے ہمارے علماء کے یہاں پر خطا کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، اور فلاسفہ اور سائنسدانوں کے یہاں پر یہ ہے ہی نہیں، ڈائریکشن ہی نہیں. کل فی فلکی یسبحون. نہ عقل کے صحیح اصول ان کے پاس، نہ تجربے کے صحیح اصول ان کے پاس. ہر ایک کا اپنا اصول، ہر ایک کا اپنا تجربہ، ہر ایک کا اپنا اصول، ہر ایک کی اپنی عقل. تو اس حقیقت کو جاننے کے بعد اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو فلکیات، علم فلکیات ہے عصر حاضر میں، اس کا تعلق سائنس سے. تو سائنسی علوم کے اقسام کیا کیا ہے، سائنسی علوم کے اقسام کیا ہے. بہت ڈھونڈنے کے بعد، کافی تلاش کرنے کے بعد یہ ایک جگہ پر مجھے اچھے انداز میں ملے وہ. حالانکہ اس کے مؤلف جو ہے وہ متنازع فی شخصیت ہے. طاہر، وہ قادری ہے نا، طاہر القادری، طاہر القادری بریلوی ہے. بریلویت میں بھی متنازع ہیں اور ہر جگہ پر، لیکن بہرحال اس نے معلومات اچھی جمع کی. تو ہم صرف ان سے معلومات لینے کے حوالے سے یہ بات بیان کریں گے. سائنس و علوم کے اقسام کے سلسلے میں نامور سائنسداں ابو البرکات بغدادی
1065 تک 1155 جن کے زندگی کا پورا زمانہ رہا ہے، 1155 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، یعنی تقریباً 7ویں 8ویں صدی ہجری، امام صاحب ہدایہ وغیرہ کے زمانے کے، امام نووی وغیرہ کے زمانے۔ ان کے وضع کردہ سائنسی طریقہ کار مسلمانوں پر حاوی ہو جانے والی ناقابل بیان علمی پسماندگی کے بعد گزشتہ 5 صدیوں سے عالم مغرب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سائنٹیفک اپروچ نے بنی نوع انسان کو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی تحقیقات کی بنیاد کے طور پر حقیقت پسندانہ طرز عمل اپنانے کا شعور عطا کیا۔ جدید مغربی سائنس کی تمام تحقیقات ان طبعی اور حیاتیاتی علوم پر مشتمل ہے جن کی کسی بھی حوالے سے بنی نوع انسانی کو ضرورت ہے۔ وہ فطری علوم جو موجودہ سائنس کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے دائرۂ کار کو بآسانی تفہیم کے لیے انہیں درجہ ذیل 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مادی علوم، فزیکل سائنس۔ تو سائنس جو ہے، اس وقت جو سائنس ہے ہمارے سامنے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، مادی علوم جس کو فزیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حیاتیاتی علوم جس کو بایولوجیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، نفسیاتی علوم جسے سائیکولوجیکل سائنس کہا جاتا ہے، نفسیات۔ تو یہ 3 جو قسمیں ہیں یہ بنیادی قسمیں ہیں۔ یہ سائنس کی کون سی قسمیں ہیں؟ بنیادی قسمیں ہیں۔ مادی علوم کس کو کہتے ہیں؟ فزیکل سائنس کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کائنات ارض و سما، مادے کے مختلف اشکال، مادے کے رنگا رنگ صورت پذیری کا دلکش اور دلچسپ مرقع ہے۔ مادے کی دنیا سے تعلق رکھنے والے تمام علوم اس ذیل میں آتے ہیں۔ انہیں ہم غیر نامیاتی اشیاء کے علوم کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اسے غیر نامیاتی علوم، یعنی مادہ جو نظر آتا ہے، ہر وہ چیز جس کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ مادہ کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ مادہ۔ تو مادے سے متعلق جو علم بحث کرتا ہے اسے فزیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ فزیکل کے معنی آتے ہیں ایسے کہ میں فزیکلی پریزنٹ تھا، یعنی میں خود وہاں حاضر تھا۔ تو فزیکل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جو نظر آئے، جو کیا ہے؟ جو بذات خود وہاں پر موجود ہو۔ تو فزیکل سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہے، جس کو چھو سکتا ہے آدمی، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر جو تحقیقات کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فزیکل سائنس کہتے ہیں۔ اس کیا کہتے ہیں؟ فزیکل سائنس کہتے ہیں۔ جس کا دوسرا نام انہوں نے بیان کیا ہے، غیر نامیاتی اشیاء۔ یہ اردو میں اچھا نام ہے اس کا، کیا کہیں گے اس کو؟ غیر نامیاتی اشیاء۔ مادی علوم میں کون کون سے علوم آتے ہیں اب اس میں؟ تو فرماتے ہیں اس میں علم طبیعیات، فزکس، اس میں کیا آتا ہے؟ فزکس۔ علم ہیئت، ایسٹرونومی، علم ہے یہ وہی جو فلکیات سے جس کا تعلق ہے۔ جس کا تعلق کسے ہے؟ علم ہیئت کو اور فلکیات کو، جو اس کا انگریزی میں نام ہے ایسٹرونومی۔ کیا نام ہے؟ ایسٹرونومی۔ نمبر 3، علم تخلیقیات، علم تخلیقیات، کاسمولوجی، یعنی کون سی چیز کیسے بنی ہوگی، جیسے یہ نظریہ ارتقاء، ڈاروینزم وغیرہ سب بتاتے ہیں نا، ٹھکم ٹھاک، تو اس کو علم تخلیقیات کہتے ہیں، کاسمولوجی۔ علم کونیات، علم کونیات، کائنات کے سلسلے میں جو بحث کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کونیات، اس کو بھی کاسمولوجی کہتے ہیں۔ علم جغرافیہ، علم جغرافیہ جو زمین اور اس کی حقیقت کے بارے میں کیا کرتا ہے، جس میں جستجو کی جاتی ہے کہ ہندوستان کہاں واقع ہے، امریکہ کہاں واقع ہے، فلاں کہاں واقع ہے، یہ ساری چیزیں ہر چیز کے بارے میں معلوم۔ علم کیمیا، کیمسٹری، علم آثار قدیمہ، آرکیولوجی، علم طبقات الارض، جیولوجی، علم موسمیات، میٹرولوجی، علم ہندسہ، جیومیٹری، فن تعمیر، آرکیٹیکٹ جس کو کہتے ہیں نا، جو بناتا ہے، پلان وغیرہ بنا کر دیتا ہے۔ علم برقیات، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فزیکل سائنس۔ دیز آل آر فزیکل سائنس۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ فزیکل سائنس۔ ان علوم کا دائرہ کار
زندگی اور شعور دونوں سے قطع نظر محض غیر نامیاتی کائنات تک محدود ہے. یہ اس کو ہم ہماری زبان میں کہیں گے موضوع. کیا بولیں گے اس کو؟ موضوع. کہ فزیکل سائنس کا موضوع کیا ہے؟ کہ فزیکل سائنس یہ زندگی اور شعور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو غیر نامیاتی اشیاء ہے، یعنی غیر نامیاتی کا مطلب کیا ہے؟ جو جس میں نمو نہیں ہوتا ہے، جس میں نمو، جیسے انسان ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے درخت ہے، یہ سب قابل نمو ہے. یہ کیا ہے؟ قابل نمو ہے. پتھر ہے، لکڑی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیر نامی ہے، اس میں نمو نہیں ہوتا ہے. تو ایسی تمام کے تمام غیر نامیاتی اشیاء، اس سے بحث کون کرتا ہے؟ فزیکل سائنس. کون سائنس بحث کرتا ہے؟ فزیکل سائنس. حیاتیاتی علوم جس کو بایولوجیکل سائنس کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بایولوجی. دیکھو ابھی یہ ڈاکٹر بننے کے لیے نیٹ کا ایگزام دینا پڑتا ہے، اور نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے جو تیاری کرتے ہیں بچے، اس میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کی تیاری ہوتی ہے: فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس. تو یہ حیاتیاتی علوم اسی کو بایولوجی کہتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے فزیکل سائنس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فزکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فزکس کہتے ہیں. اب حیاتیاتی علوم، سائنس علوم میں حیاتیاتی علوم کی خصوصی اہمیت حاصل ہے. یہ لگے ہاتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ آگے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں. ویسے کہ ہم جس علم کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اوپر جیسے ہم نے پڑھا کہ فزیکل سائنس کی ایک قسم علم حیات ہے جس کو ایسٹرونومی کہا جاتا ہے. ایسٹرونومی یہ ہمارا موضوع ہے اس وقت جو فلکیات ہے. فلکیات کا جو نام ہے اردو میں اس کو فلکیات کہتے ہیں، اور قدیم زمانے میں اس کو علم حیات کہتے تھے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسٹرونومی کہتے ہیں. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ پہلی قسم سے. لیکن پھر بھی یہاں پر ایک اچھی بحث ہے، تو اس لیے آپ کو لگے ہاتھ بیان کر دیتے ہیں. اس شعبے میں زندگی اور اس کی نشو و نما سے متعلق تمام علوم شامل ہیں، حیاتیاتی علوم جس کو بایولوجیکل سائنس کہا جاتا ہے. ان علوم کے دائرۂ کار میں تمام جاندار اشیاء آ جاتی ہے. انسانی اور حیوانی زندگی، حشرات الارض، سمندری مخلوقات اور نباتات وغیرہ ان علوم کا موضوع ہے. علم حیاتیات، بایولوجی، علم الجنین، ایمبریولوجی، یعنی بچہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش پاتا ہے، اور وہ نطفے کے سفر کو کیسے طے کرتا ہے. نطفے کے سفر کو کیسے طے، یعنی ایسی حیرت انگیز کہ اس علم ایمبریولوجی کی ترقی کے بعد بہت سارے ایمبریولوجی کے ماہرین نے اسلام قبول کیا. کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ من نطفۃ ثم علقۃ ثم من مضغۃ عظام، کا اتنی باریکی کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ آج کی سائنس بڑی مشکل سے اس کو جان سکی. تو 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے وہ اسے بتا ہی نہیں سکتے تھے. یہ اسی وقت پاسبل تھا جب کہ پیدا کرنے والا کریٹر خود بتاوے. اس کے بغیر یہ کہیں سے ممکن ہو سکتا تھا نہیں. اس لیے ایمبریولوجی کے بہت سارے ماہرین نے اسلام قبول کیا اور مستقل اس موضوع پر کیا کی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس کو ایمبریولوجی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان مرد جو ہے، جو اپنی بیوی سے جب مجامعت کرتا ہے تو اس کے منی کا جو حصہ اس سفر کر طے کرتا ہے، چھوٹا سا مختصر سا سفر ہے. اس سفر میں ایک مرتبہ مجامعت کرنے سے آدمی جو مادہ نکلتا ہے اس سے 400 ملین بچے پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. علم ایمبریولوجی کہتا ہے کتنے؟ 400 ملین. تو کہتے ہیں کہ جب وہ منی کا قطرہ نکل کر مادر رحم تک پہنچتا ہے تو مادر رحم تک پہنچنے میں 400 ملین میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے تو ایک بچہ ہوتا ہے مادر رحم میں داخل ہونے میں. اگر 2 کامیاب ہو تو 2 بچے ہوتے ہیں، توأم ہوتے ہیں. 3 کامیاب ہو تو 3 بچے ہوتے ہیں. اور اگر وہ پورے کامیاب ہو جاوے تو ایک ماں کی پیٹ سے کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کتنے؟ 400 ملین. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے. بڑا اچھا کسی نے سمجھایا، کہیں پر میں نے پڑھا کہ انسان کو اس لیے ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی ابتدا جہاں ہوئی
وہاں پر آپ کا مقابلہ 400 ملین لوگوں سے تھا. کتنے لوگوں سے تھا؟ ان 400 ملین لوگوں میں آپ نے ان کو سب کو ہرا کر، جب آپ کو عقل نہیں تھی، پاؤں نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچنے میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. تو آج تو آپ کے لیے ساری چیزیں دنیا میں کیا ہے؟ موجود ہے. پھر اس کے بعد انسان کو ہار ماننے کی اور انسان کو ڈپریشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے کسی نے کیا کیا تھا؟ سمجھایا تھا کہ جب آپ نے پہلی جنگ جیت لی ہے کتنے لوگوں سے؟ 400 ملین سے. تو ابھی آپ کو کون ہرا سکتا ہے؟ کہا دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. ہاں آپ خود ہی اپنے ارادے سے ہار جائے. ہاں میرے سے یہ ہو سکتا نہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت وہ آپ سے کروا سکتی نہیں. بہرحال اسی طریقے سے علم حیوانات، زولوجی، یعنی جانور جو ہے وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا زو. اسی سے بنا ہے. زو کس سے بنا ہے؟ اسی سے بنا ہے. علم تشریح الاعضاء، ایناٹومی، انسان کے بدن میں کہاں پر کیا ہے. انسان کے بدن میں جو رگیں ہیں نا، چھوٹی بڑی ساری رگوں کو ملایا جاوے، ایک انسان کے بدن سے اس کو اگر ملایا جاوے تو ایک انسان کے بدن میں 1,00,000 کلومیٹر کی مسافت کے برابر ہو. یہ زمین کی پوری مسافت کتنی ہے؟ 40,000 کلومیٹر. کتنی ہے؟ 40,000. اگر ایک انسان کی رگوں کو نکال کر زمین پر لپیٹا جاوے تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آدھا مرتبہ، 2.5 مرتبہ زمین سے لپٹی جا سکتی. ایک انسان کی بدن سے نکلنے والی وفی انفسکم افلا تبصرون، ایک انسان کے بدن سے نکلنے والی صرف رگیں ایک انسان سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسی عجیب عجیب چیزیں سائنس نے کہا کہ سائنس نے اللہ کے سمجھنے کو آسان کر دیا ہے، مگر ہم نے سائنس کو اپنے سے دور کر دیا. ہم نے سائنس سے اپنے کو دور کر دیا. علم الطب، میڈیکل سائنس، علم الجراحت، سرجری، اور علم نباتات، بوٹنی وغیرہ اسی ذیل میں آتے ہیں. واضح رہے کہ یہ حیاتیاتی علوم فقط دنیاوی زندگی سے بحث کرتے ہیں. وہ جسمانی زندگی کے مختلف ادوار اور مختلف مراحل تو زیر بحث آتے ہیں، لیکن انسان کی روحانی زندگی ان علوم کا موضوع ہی نہیں ہے. اس لیے قبل از حیات اور بعد از ممات کی زندگی سے ان علوم کو کوئی سروکار نہیں. یہ موضوعات ان حیاتیاتی علوم کا موضوع ہے کہ موضوع سے خارج ہے. یعنی ما قبل الموت اور ما بعد الموت اور ما قبل الولادہ حیات، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پھر بھی خواہ مخواہ بایولوجی وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ گھسپیڑ، یہ بدماشی، یہ موضوع ہے ہی نہیں ان کا. علم غیب، یؤمنون بالغیب، یہ ان کا موضوع ہے ہی نہیں. کائنات کیسے بنی ان کا موضوع نہیں، نہ فلسفے کا موضوع ہے نہ سائنس کا موضوع. تو سیدھی تیرے سامنے جو ہے اس میں بحث کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کا موضوع نہیں. مگر خواہ مخواہ کیا ہے؟ ہوشیاری. تیسری قسم نفسیاتی علوم، وہ علوم جو حیات انسانی کے شعور کی شعوری رعایت سے تشکیل پاتے ہیں، نفسیاتی علوم کہتے ہیں. انہیں مجموعی طور پر سوشل سائنس کا نام بھی دیا جاتا ہے. کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ سوشل سائنس. یہ انسانی رویوں سے بحث کرتے ہیں اور اس کی فکری اور نظری سمتوں کی وضاحت کرتے ہیں. نفسیاتی علوم کے مختلف شاخیں ہیں، مثلاً فلسفہ، اخلاقیات، فلسفی جس کو کہتے ہیں، اور اخلاقیات جس کو ایتھکس کہا جاتا ہے، نفسیات جس کو جیسے اوپر لکھا ہے نا انہوں نے ان کو اصل میں اوپر لکھنا تھا سوشل سائنس ہی لکھنا تھا، فیسیولوجیکل لکھنا نہیں تھا. تو فیسیولوجی جس کو نفسیات، یہ اس کی شاخ ہے. یہ صرف صحافت، جرنلزم، قانون، لا، تعلیم، ایجوکیشن، زبان و ادب، لٹریچر، سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، معاشیات، اکنامکس، تاریخ، ہسٹوگرافی، عمرانیات، سوشیولوجی اور تمام فنون لطیفہ، فائن آرٹس اسی زمرے میں آتے ہیں. یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تمام علوم و فنون شعور انسانی پر اور انسان کی جبلی طرز زندگی پر براہ راست اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت اور کردار کو صیقل یا زنگ آلود کرتے ہیں. تاہم مذہب کے زمرے میں آنے والے تمام مافوق الفطرت علوم تک کامل رسائی ان نفسیاتی علوم کے ذریعے بھی ممکن نہیں. آج کا
ترقی یافتہ انسان خواہ اس کا تعلق کسی بھی بر اعظم سے ہو وہ شدید ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے۔ اندرونی خلفشار نے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں امامت علم کا فریضہ سر انجام دینے والے مغربی اسکالرز نے اعتدال اور توازن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رکھا ہے۔ مادی اور حیاتیاتی علوم کی انتہاؤں کو چھونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی علوم پر کما حقہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ سائنسی علوم کے مذکورہ بالا تینوں شعبے اور ان کی 20 ذیلی شاخیں انسانی ماحول میں واقع فطرت کا محض بالاجزاء مطالعہ کرتی ہے۔ اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف تو انسان حیاتیاتی علوم میں درجہ کمال تک پہنچنے کے باعث پیچیدہ تر بیماریوں کے خلاف مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جدید سائنس مادی علوم کی رفعتوں کو چھو رہی ہے۔ جہاں ایک طرف سرجری میں بے پناہ ترقی کی گئی اور نت نئی ادویات بیماروں کے خلاف کمر بستہ ہے، وہاں دوسری طرف آسمان کی وسعتوں میں ستاروں پر کمندیں ڈالی جا رہی ہے، اور تسخیر کائنات کے عزم سے نکلنے والا انسان چاند پر اترنے کے بعد مریخ کے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں جب ہم اس ترقی یافتہ دور میں نفسیاتی علوم کی طرف ایک نگاہ دیکھتے ہیں تو مارے شرم کے نظر ٹک نہیں پاتی کہ اکثر مغربی سائنسدانوں اور ارباب دانش کی مخصوص ذہنیت کے سبب سے نفسیاتی علوم کا شعبہ پورے طور پر پنپ نہیں سکا۔ سوشل سائنس جو نفس انسانی سے متعلقہ علوم پر مشتمل ہے اور جن کا تعلق براہ راست انسان کی شعوری زندگی کے ساتھ ہے، انہیں جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا اور اس ضمن میں کوئی قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ حیران کن امر یہ ہے کہ موجودہ سائنس جس کی تمام ترقی شعور انسانی کی بیداری کے مرہون منت ہے، شعوری سائنس سے اس درجہ بے اعتنائی برتنے کی مرتکب ہو رہی ہے کہ یہ امر ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ محض مادی اور حیاتیاتی علوم میں ترقی کے ذریعے انسان کے جمیع مسائل کا حل ممکن نہیں، بلکہ اس کے ذہنی سکون اور اطمینان قلب کے لیے نفسیاتی سائنس پر بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مغرب کا بے سکون معاشرہ گوش عافیت کی تلاش میں ہے۔ آج کے انسان کی مضطرب روح سکون کا متلاشی ہے۔ وہ جنسی بے راہ روی کا شکار، دجل، جھوٹ، فریب اس کی گٹھی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے نفسیاتی مسائل نے اسے مفادات کا قیدی بنا دیا ہے۔ اخلاقی طور پر وہ دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ مغرب میں اپنی مکمل تباہی کے بعد اب مشرق میں بھی معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو چکا ہے۔ انسانی معاشرے قوت برداشت سے محروم ہو چکے ہیں۔ معاشروں پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، اور اس آفاقی معاشرے کا فرد بے جہت منزلوں کی طرف سفر پر رواں ہے۔ مقصدیت نام کی کسی چیز کا اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں رہا۔ وہ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ثقافتی بحران کی سنگینی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنی روایات سے انحراف کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر مغربی سائنسداں اور ارباب علم و دانش سوشل سائنس پر بھی مناسب توجہ دیتے اور محض مادی ترقی کو ہی انسانی معاشرے کی فلاح کا ضامن نہ ٹھہراتے تو آج انسان کی سوچوں کے اندر ایک ٹھہراؤ اور وقار ہوتا۔ انسانی معاشروں میں حیوانی معاشرے کے قریب تر ہو کر اپنی اعلیٰ اخلاقی روایات سے یکسر محرومی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا۔ ضرورت اس امر کے ہے کہ مادی اور حیاتی علوم کے ساتھ ساتھ سوشل سائنس کو بھی بھرپور توجہ کا مستحق سمجھا جائے، اور انسان کو ذہنی خلفشار اور فکری پراگندگی سے نجات دلا کر اور اسے مقصد زندگی کے بے انت لذتوں سے ہمکنار کیا جائے۔ جب تک تمام مادی حیاتیاتی اور نفسیاتی علوم میں فکری روابط کو مضبوط نہیں کیا جاتا، اس وقت تک معاشروں کے خلاف جنگیں بپا کرتے رہیں گے، اور نسل انسانی کی وحدت اور یگانگت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سائنسی علوم کے سلسلے میں انہوں نے اچھا لکھا تھا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے کیا کر دیا، میں نے سنا دیا۔